نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ جیسے کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ قیامت کا مذاق اڑانے والے کافر اور مشرکین، ان کے لیے سزا بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار، کہ جو کل قیامت کے دن انہیں وہ بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا دے اور عذاب ان سے دور کر دے اور انہیں اس سے خلاصی دے دے۔ تو یہاں سے علماء نے فرمایا، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ظاہر ہے کہ کفار جو ہیں وہ قیامت کی تیاری کرنے کے بجائے وہ دنیا میں کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں اور قیامت کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسوں کی سزا بھی یہی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں بار بار الٹائے جائیں گے، اللہ اکبر، تو کہتے ہوں گے، ہائے اے کاش کہ ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ اس سے پہلے والی جو ابھی آپ نے آیت سماعت کی کہ فرمایا کہ جہنم کی آگ میں کافروں کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی کیفیت کو بیان کیا کہ فرمایا جس دن کافروں کے چہرے جہنم کی آگ میں بار بار الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور آگ میں جلنے کے باعث ان کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو رہی ہوگی، تو اس وقت ان کی حسرت اور انتہائی حسرت کے ساتھ وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے اے کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا ہوتا تو آج ہم عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔ یہاں پر اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، تو کیا صرف کافروں کو چہرے پر عذاب ہوگا؟ تو علماء نے لکھا کہ جہنم میں کافروں کے پورے جسم پر عذاب ہوگا۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے چہرے کا ذکر کیا، چہرے کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی باڈی میں جو اس کا چہرہ ہوتا ہے وہ جسم کا سب سے معظم اور مکرم یہ عضو ہوتا ہے۔ جب ان کا چہرہ آگ میں بار بار الٹ پلٹ ہو رہا ہوگا تو فرمایا یہ ان کے لیے انتہائی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگا۔ اللہ ایسی ذلت اور رسوائی سے اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا کبیرا۔ اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ قیامت کے دن جس کی پیروی کی ہوگی کافروں نے اور وہ اپنے کفر سے باز نہیں آئے تھے، قیامت کے دن وہ پیروی کرنے والے کفار اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کریں گے۔ وہ عذر کیا کریں گے؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ وہ میری بارگاہ میں یہ عذر پیش کرتے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم اپنی قوم کے سرداروں، بڑی عمر کے لوگوں اور اپنی جماعت کے علماء عالموں کے کہنے پر چلے اور انہوں نے ہمیں کفر کی تلقین کر کے اسلام اور توحید کے راستے سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب انہیں آگ کا
اس سے دگنا عذاب دے جو ہمیں دیا گیا، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں بھی اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور فرمایا ان پر بڑی لعنت کر، یہ ان کے حال ہوگا جو اللہ نے ذکر کیا۔ آگے سنیے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ نے موسیٰ کا اس شے سے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں علماء فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب کا جو آغاز ہوا تھا آیت نمبر 1 سے لے کر یہ والی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت نمبر 69 ہے۔ تو فرمایا شروع سے لے کر یہاں تک پیچھے والی آیت تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کے انواع اور اقسام کے جو انہوں نے تکلیفیں دی تھیں اس تمام کا ذکر کیا، جو انہوں نے حضور کو بھی دی تھی اور جو ان کی جو حرکتیں تھیں اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کے طرز عمل کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ فرمایا اے ایمان والو، میرے محبوب علیہ السلام کا ادب اور احترام بجا لاؤ، اور کوئی ایسی بات نہ کہنا اور نہ کوئی ایسا کام کرنا کہ جو میرے محبوب کے رنج و ملال کا باعث ہو۔ اور فرمایا ان لوگوں جیسے نہ ہونا کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک بہت بڑی تہمت لگائی تھی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا۔ وہ کیا کہا تھا میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، اس آیت کو بنیاد بنا کر اس پر علماء نے ایک بات ہمیں کہی کہ وہ یاد رکھنے جیسی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہو کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی تھی، اور اس پر انہیں یہاں اس آیت میں، کیونکہ سب سے پہلے مخاطب تو صحابہ ہی تھے اور پھر حضور کی امت قیامت تک ہے، تو فرمایا کہ اس اذیت جو پہنچی تھی اور اس پر انہیں اس آیت میں تنبیہ کی گئی، بلکہ عین ممکن ہے کہ آئندہ ایسے کام سے بچانے کے لیے پیش بندی کے طور پر اللہ نے انہیں تنبیہ کی گئی ہو۔ احادیث میں فرمایا کہ جو بعض صحابہ کرام کا واقعہ منقول ہے اس کا محمل بھی یہی ہے کہ اس وقت ان کی اس بات کی طرف توجہ نہ ہوئی ہوگی کہ یہ کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا کا باعث ہے، کیونکہ کسی صحابی سے ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ جان بوجھ کر اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائیں، اور جتنے واقعات جان بوجھ کر ایذا پہنچانے کے آپ کو احادیث میں ملیں گے یا آپ اگر کبھی کسی سے سنیں تو یاد رکھیے گا وہ سارے کے سارے منافقین کے ہوں گے، یعنی صحابہ کی جماعت میں منافقین بھی ہوا کرتے تھے، تو کوئی اس آیت سے یہ بھی نہ سمجھے کہ اللہ نے انہیں تنبیہ کی، کسی صحابی سے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائیں۔ اگر کبھی آپ کوئی ایسا جملہ کوئی احادیث ایسے سنیں تو اس میں اگر کوئی تکلیف پہنچی بھی ہوگی تو وہ منافقین کی طرف سے پہنچی ہوگی۔ اب آئیے دوسری بات کہ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا اور کیا تہمت لگائی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، تو مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں لیکن جو مشہور ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مفسرین نے لکھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، جب ان کی وفات ہو گئی تو اب دیکھیے کہ اپنے نبی سے امتی کیسی بات کرتے ہیں، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ان کو قتل کیا ہے، نعوذ باللہ، اور وہ آپ کی بنسبت ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اور آپ کی بنسبت وہ زیادہ نرم مزاج تھے۔ بنی اسرائیل نے یہ باتیں کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، تو
یہ وہ اذیت تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک اپنے ہی سگے بھائی کے بارے میں، اور وہ بھی نبی اور یہ بھی نبی، اور ان کے بارے میں اس طرح قوم کی باتیں، تو اندازہ کیجئے کہ کیسی تکلیف ہوگی۔ تو جب آپ کو یہ تکلیف پہنچی تو اللہ رب العالمین نے، مفسرین فرماتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کا جسم مبارک اٹھا کر لائے، اور فرشتوں نے ان کی وفات کی خبر دی۔ کب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی جو موت ہوئی وہ طبعی موت، جو اللہ کی طرف سے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو دنیا میں آیا اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس طرح اس قوم کو یقین آیا، اور اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر کیا کہ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تہمت سے بری کر دیا۔ ایک قول تو یہ ملتا ہے، دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ملتا ہے جو میں پیچھے بھی بتا چکا تھا کہ قارون نے، کیونکہ آپ کا یہ اس زمانے میں تھا، تو قارون کو کیونکہ اللہ نے کتنا خزانہ دیا تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کے لیے اس نے ایک عورت کو تیار کیا تھا، اور بہت سارا مال دے کر اس بات پر تیار کیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ عورت آئی تھی تو میں پیچھے وہ تفصیلاً پورا ذکر کر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کے اقرار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس قبیح فعل سے پاک ہونا دکھا دیا تھا۔ یہی بات یہاں پر ذکر کی گئی۔ آخری بات جو اس آیت میں ذکر کی گئی وہ یہ کی گئی کہ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والے ہیں۔ بڑی وجاہت والے اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے مقام والے ہیں، اور فرمایا بڑے مقام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ مفسرین جب یہ باتیں لکھتے ہیں تو وہاں ایک لفظ سے پھر ہمیں بھی اپنے نبی کی شان بھی بتاتے ہیں۔ فرمایا وجیح کا ایک معنی جو آپ نے ابھی سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اب میرے آقا کی دعاؤں کا کیا عالم تھا تاکہ ہم سب کا ایمان تازہ ہو۔ سنیے کہ میرے آقا کسی کے لیے دعا اپنے صحابیوں کے لیے کی تو اللہ نے کیسی دعائیں کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مسلم شریف میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے مال میں اس کی اولاد کو زیادہ کر دے۔ یہ میرے آقا نے ان کے لیے دعا کر دی کہ اس کے مال اور اس کی اولاد کو زیادہ کر دے۔ اب دیکھیے دعائے مصطفیٰ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت انس فرماتے میرے آقا نے مجھے دعا تو دی، خدا کی قسم اس دعا کی برکت سے میرا مال بہت زیادہ ہے، اور آج میری اولاد اور اولاد کی اولاد 100 کے قریب ہے، یعنی یہ اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی۔ آئیے حضرت عبد الرحمن کو میرے آقا نے دعا دی، اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا نے برکت کی دعا کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے دعا دی تو اعلیٰ حضرت کا قلم، دیکھیے کہ یہ واقعات جو احادیث میں آئے تو اعلیٰ حضرت میرے آقا سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ فرمایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے میرے لیے برکت کی دعا کی، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس دعا کے بعد حال یہ ہوا کہ اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا تھا تو مجھے یہ امید ہوتی تھی کہ اس کے نیچے سے سونا نکلے گا، یعنی وہاں سے سونا ہی سونا ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکومت کی دعا مانگی، انہیں حکومت حاصل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے میرے آقا نے دعا کی، اے اللہ سعد بن ابی وقاص کو مستجاب الدعوات بنا دے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص جس کے خلاف دعا کر دیتے تھے اس کے خلاف دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اور اللہ اکبر، آخر میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا نے ان کے لیے کیسی دعا کی، چہرے کی دعا کی۔ اب دیکھیے چہرہ مصطفیٰ
کیا اللہ اکبر، والضحیٰ کا چہرہ، وہ والضحیٰ کے چہرے والے اپنے صحابی کے چہرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ فرمایا تمہارا چہرہ کامیاب ہو۔ حضور نے یہ دعا دی حضرت قتادہ کو کہ تمہارا چہرہ کامیاب ہو۔ اللہ اکبر، صرف اتنی دعا میرے آقا نے دی۔ راوی کہتے ہیں اللہ نے ان کے بالوں اور جسموں میں برکت دی، چنانچہ جب آپ 70 برس کی عمر میں وفات ہوئے تو ایسے لگتے تھے کہ جیسے 15 سال کے ہیں۔ ایسی دعا میرے آقا نے دی کہ 70 سال کی عمر میں وفات ہوا، لیکن چہرہ ان کا حضرت قتادہ کا ایسا چمکتا تھا جیسے کہ 15 سال کا بچہ کیسے ہوتا ہے، نوجوان لڑکا، ایسے حضرت قتادہ تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے اور قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، فہم قرآن فہم دین کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ تدبر قرآن کی دولت دے دے، تفکر قرآن کی دولت دے دے، شب و روز اس کی تلاوت کی توفیق دے دے، ہمارے لیے پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، اخلاص اور یقین کی دولت دے دے۔ ایسا ایمان اور یقین میرے مالک ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ جو ہمارے دلوں میں رچ بس جائے، ایسا ایمان و یقین عطا فرما یا رب العالمین۔ آج تک ہم نے جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ درس قرآن کی برکت سے سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔